جی السلام علیکم وعلیکم جی السلام۔ بچوں کیا حال ہے؟ الحمدللہ۔ چلے اللہ تعالیٰ ٹھیک رکھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما عملا فہما وتقوا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اچھا لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے اسٹارٹ کیا تھا نا ٹاپک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ریلیٹڈ، ٹھیک ہے؟ تو آج ہم اسی کو کنٹینیو کریں گے، اور اس میں آج میں انشاءاللہ سٹارٹ ایسے لوں گی کہ غزوہ تبوک سے ریلیٹڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ تبوک کے لیے سارے مسلمانوں کو بلوایا نا، تو اس یعنی غزوہ تبوک اتنا بڑا ایونٹ تھا، اتنا بڑا غزوہ تھا کہ اس میں ظاہر ہے ایک پرشین امپائر یا رومن امپائر ان سے انہوں نے جنگ کرنی تھی۔ تو غزوہ تبوک میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب مسلمانوں کو حکم دیا کہ ہر 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 ایک مرد جو ہے وہ گھر سے نکلے گا اور اس غزوہ میں شریک ہوگا، کیونکہ یہ بہت بڑا غزوہ تھا، اور اس میں یہ تھا کہ اس میں سے وہ لوگ پیچھے رہ گئے تھے جو سمجھ لے کہ یا جو بہت بیمار تھے، یا پھر یہ کہ جو بہانے کر رہے تھے، اگر کوئی جو کر رہے تھے اگر وہ، یا منافقین تھے۔ تو اس میں یہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آئی نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی آپ انہوں نے کہا کہ آپ مدینہ میں رکے اور یہاں پہ پیچھے عورتیں اور بچے یہ سب لوگ جو ہوں گے آپ نے ان کی کیئر کرنی ہے، یعنی کہ اس علاقے کی حفاظت کرنی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا تو حضرت علی کو بہت زیادہ مطلب اس چیز کا انہوں نے فیل کیا کہ میں نے کبھی کوئی غزوہ کوئی جنگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر نہیں، مطلب میں ان کو کبھی نہیں چھوڑا، تو آج میں کیسے ہی برداشت کر لوں کہ اتنا بڑا غزوہ، اتنا غزوہ تبوک ہونے والا ہے۔ سورہ توبہ جو ہے نا اس میں غزوہ تبوک کی پوری ہسٹری ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ انشاءاللہ ہم کسی دن اس کو الگ سے چیپٹر کو کور کریں گے۔ تو وہ حضرت علی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں کیسے برداشت کر لوں کہ میں پیچھے رہ جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دینے کے لیے بڑے ہی تاریخی الفاظ بولے تھے۔ تو وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علی تمہارا وہی مقام اور وہی نسبت ہے میرے ساتھ جو حضرت موسیٰ کی ہارون کے ساتھ تھی، ٹھیک ہے؟ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بالکل بھائی تھے نا حضرت ہارون علیہ السلام۔ تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی یہ بھی کلیئر کر دیا کہ لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ کے جو بھائی تھے وہ حضرت ہارون وہ نبی تھے۔ تو اس کا یہاں پہ اس کا مفہوم یہی نکل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں میرا مددگار چن لیا ہوا ہے، تو تم اگر میں یہاں موجود نہیں تو قوم کی حفاظت تمہارا ذمہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں پھر یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اور ان سے ریلیٹڈ ایک بہت زیادہ ایک فیمس حدیث ہے کہ مسئلہ تقدیر سے ریلیٹڈ ہے یہ، کہ ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تقدیر میں جو ہونا ہے وہ لکھا جا چکا ہے تو پھر ہم محنت کیوں کریں؟ حضرت علی نے ویسا سوال کیا جو آج کے ہر مسلمان کے ذہن میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ جب ایک چیز پہلے ہی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے تو ہم کیا محنت کریں، کیا کریں، کیوں ضرورت ہے؟ اگر ہم جہنمی ہیں تو جہنمی لکھے جا چکے ہیں تو کیوں محنت کریں؟ خدا ناخواستہ ایسا نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے علی، انسان کو محنت کرتے رہنا چاہیے، یعنی تم محنت کرتے رہو، اگر اس کی قسمت میں جنت لکھی ہوئی ہے تو اس کے لیے جنتیوں والے کام آسان ہو جائیں گے، اور اگر اس کی قسمت میں جہنم لکھی جا چکی ہے تو اس کے لیے جہنمیوں والے کام آسان ہو جائیں گے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی قسمت میں لکھا جا چکا ہے تو وہ پابندی یہی رہے گی کہ اس نے پھر جہنمیوں والے ہی کام کرنے ہیں۔ وہ دنیا میں اللہ نے راستے دو دکھائے ہوں گے، چننا اس نے ہی ہے راستہ، کہ میں نے سیدھا راستہ چن کے اس راستے پہ چلنا ہے، یا ایسا راستہ چننا ہے جو جہنم کی طرف لے جائے۔ تو اختیار اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہی دیا ہے، تو اختیار کے اکارڈنگ ہی انسان اس راستے پہ چلتا چلتا جنت یا جہنم میں جائے گا، ٹھیک ہے؟ بس اللہ تعالیٰ نے یہ یہاں پہ کلیئر، مطلب اس بات میں یہ کلیئر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہی ہے کہ کون بندہ جہنم میں جانے والے کام کرتا رہے گا اور کون جنت میں، ٹھیک ہے؟ لیکن قیامت والے دن بھی جنتی اور جہنمی ہونے کا فیصلہ قیامت والے دن ہی ہوگا۔ آج کے دور میں بھی کسی کو جہنمی یا جنتی کہہ دینا بھی مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں نا۔ تو قیامت والے دن جب اللہ کی رحمت کسی پہ ہوگی تو انسان کا بڑے سے بڑا گناہ بھی چھپ سکتا ہے اگر وہ گناہ کبیرہ نہیں ہے،
اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ پہ بھی پکڑ ہو سکتی ہے. تو یہ ساری بات اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ہوگی، اس لیے ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں قیامت والے دن آپ کی رحمت کا سایہ نصیب ہو. آمین. اچھا، یہاں پہ ایک اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ حضرت علی سے ریلیٹڈ ایک اور یہ بات ہے کہ اہل بیت سے متعلق یہ عقیدہ ہے ایک طرح سے کہ اہل بیت کون ہوتے ہیں نا. میں آپ کو یہ بتانے لگی، اہل بیت جو ہوتے ہیں وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک اہل بیت ہے اہل بیت نسب. نسب ہوتا ہے یعنی خاندان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، خاندان بنو ہاشم پڑھا ہوا نا. تو خاندان بنو ہاشم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، تو وہ اہل بیت نسب ہے. ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے اہل بیت ولادت، یعنی کہ جہاں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے اور دودھ کے رشتے جو ان کے گھر میں یعنی آگے اولاد کی اولاد پیدا ہوئی. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں اہل بیت ولادت. اور تیسرا ہوتا ہے اہل بیت سکنا. اور اہل بیت سکنا سے مراد کہ جہاں کوئی انسان مقیم ہوتا ہے، یعنی کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو تھیں، یعنی ہماری امہات المومنین جو ہیں، وہ اہل بیت میں اس طرح سے شمار ہوتی ہے اہل بیت سکنا میں کہ وہ ان گھروں میں رہتی تھی نا، نبی کے گھر میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں. ٹھیک ہے. تو یعنی کہ حدیث میں بھی ذکر ہے انہی اہل بیت کا اور قرآن میں بھی ذکر ہے. تو ہمارے لیے قرآن اور حدیث دونوں ہی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے، تو اس لیے ہمارے لیے سبھی اہل بیت عزت اور احترام کے قابل ہیں. ٹھیک ہے. اہل بیت نسب سے ریلیٹڈ یہ بھی ہے کہ ان کو مطلب زکوٰۃ ان کو نہیں دی جا سکتی یا صدقہ نہیں دیا جا سکتا. ٹھیک ہے. اور باقی اہل بیت ولادت کا ذکر حدیث میں بھی ہے، اور قرآن مجید میں اہل بیت سکنا کا زیادہ ذکر ہے، امہات المومنین سے ریلیٹڈ ذکر ہے. تو ہمارے لیے کیا ہے، سب کے سب بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور ہمیں کسی کی شان میں نہ کمی کرنی ہے نہ ہی غلف کرنا ہے، کیونکہ کسی کی شان میں کمی کرنا میں بھی ہلاکت ہے، اور غلف کرنے میں یعنی بہت زیادہ بڑھا دینے میں بھی ہلاکت ہی ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں یہ ہے کہ باقی اب میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، بہت زبردست قوت فیصلہ تھی ان میں، اور وہ بہت حکمت کے ساتھ ایک معاملات کو ہینڈل کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، وہ اپنے بہت سارے عدالتی فیصلوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے مشورہ لیا کرتے تھے. یعنی کہ کئی ایسے موقعوں پہ آپ کی جو ہے نا حاضری مست رکھی جاتی تھی. بہت زیادہ ایسی معاملات جو پیچیدہ ہوتے تھے، وہ اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اچھے طریقے سے اس میں اپنا ذہانت کے ساتھ، فہم و فراست کے ساتھ اپنا فیصلہ دیتے تھے. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ خلافت کے بعد بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا. ایک تو وہ چوتھے خلیفہ اسلام کے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ تھا کہ حضرت علی کو سب سے پہلا چیلنج یہ ملا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان سے پہلے والے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، دوسرے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تیسرے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جب حضرت علی سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے نا، تو وہ شہید کر دیے گئے تھے. تو ان کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ آپ پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنہوں نے ان کو قتل کیا نا، ان لوگوں کو پکڑے. تو وہ پکڑنا کافی مشکل تھا، کیونکہ ہزاروں لوگ ایسے تھے جو اس ٹائم باغی ہو چکے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. تو ان میں سے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کس نے جا کے حملہ کیا ہے. تو تھوڑا سا مشکل تھا. یہ بھی ایک الگ ٹاپک ہے، انشاءاللہ کبھی کور کریں گے. لیکن یہ ہے کہ باغیوں، انہی چیزوں کی وجہ سے منافقین نے بہت سارے ایسی سازشیں کی، جس کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فوج ہے یا ان کی قوم میں کافی خوارج اور باغی لوگ پیدا ہوئے تھے. ٹھیک ہے. یعنی وہ بن گئے ہوئے تھے خوارج منافقین کی سازشوں کی وجہ سے. حالانکہ وہ تھے مسلمان، لیکن وہ بھٹک گئے تھے راستے سے. تو اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا سب سے بڑا غم یہی تھا کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8 سال کی عمر سے لے کے اپنی زندگی کے آخری ایام تک ایک مسلمانوں کو یعنی کہ بالکل اے سے سٹارٹ کر کے بالکل ان کو ترقی کا دور، ان کی عروج کا دور دیکھا، فتوحات کا دور دیکھا، ساری چیزیں دیکھی. لیکن جب تک یہ آخری ایج میں آ رہے تھے، تو انہوں نے وہ دور بھی دیکھا کہ وہ صحابہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ جنہوں نے تربیت حاصل کی تھی، وہ بھی آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوئے. وہ بھی کسی نہ کسی طرح اپنے ایک دوسرے کو انہوں نے قتل کیا، کسی نہ کسی سازش کے پیش نظر یا کسی نہ کسی
وجہ سے جو ہے نا وہ سب ایک دوسرے کے دشمن بھی ہو گئے. تو یعنی مسلمان کے ساتھ ہی لڑنے لگ گیا. تو اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلامی ریاست جو ہے نا وہ زیادہ آگے تک نہیں، بہت دور تک نہیں جا سکی، جیسے ہر دور میں فتوحات ہوئی تھیں. تو کیونکہ ان کے اپنے ہی اندر، مسلمانوں کے اندر ہی اس طرح سے سازشیں کر کر کے لوگ جو ہے نا جسے کہتے ہیں نا خانہ جنگی کی صورتحال ہو چکی تھی. تو یہی حضرت علی کا سب سے بڑا غم تھا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگلی امتوں کا سب سے بڑا بدبخت وہ تھا جس نے قوم عاد کی اونٹنی کو قتل کیا تھا اور پھر عذاب آ گیا تھا، اور میری امت کا سب سے بڑا بدبخت وہ ہوگا جس نے تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی کو تر کر دے گا. یعنی کہ جو وہ انسان بدبخت ہوگا میری امت کا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرے گا. اور ایسا ہی ہوا. اور اس پہ پھر یہ ہے کہ پھر اس کے بعد یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد پھر قوم کبھی اکٹھی ہو ہی نہیں سکی. مسلمان بالکل ایک طرح سے منتشر ہو گئے اور بس مسائل بڑھتے چلے گئے. تو چلیں وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، واشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.